واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ایک شعر اور سماعت کر لیں، ایک شعر اسی میں انشاءاللہ پوری تقریر ہوگی۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے۔ آئیں کچھ سنانے سے پہلے حدیث مصطفیٰ ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول الناس یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا، بھیجا ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ علماء کرام کی جمع غفیر ہے، انہیں میں طالب علوم نبویہ بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج جس اسٹیج پہ میں تقریر بول رہا ہوں، اسی اسٹیج پہ انشاءاللہ ابھی میرے بعد ایک بہترین صلاحیت کے مالک اور علم استاد حضرت علامہ مولانا محمد شمیع صاحب قبلہ، جنہوں نے مجھے پڑھایا، اور یا آپ یوں سمجھیں کہ میں اس مقام تک آیا تو اس میں بھی سب سے زیادہ اگر محنت ہے تو انہیں کی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اور آپ کے دعائیہ کلمات یا جو بھی تقریر وغیرہ سماعت کریں گے، جو ان کا دل کہے گا۔ بہرحال میں اپنے استاذ المکرم کے دعاؤں کا سہارا لے کر کے، اور جو اسٹیج پہ اہل اسٹیج ہیں سبھی کے دعاؤں کا سہارا لے کر کے، اس لیے کہ علماء کرام کے چہروں کی زیارت کرنا بھی چاہیے، ثواب بھی ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من زرع علما فکانما زارنی، ومن صافح علما فکانما صافانی، ومن جالس علما فکانما جالسنی، ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت معیا۔ ذرا بولے نا مچم کے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک عالم دین کے زیارت کی یا ایک عالم دین کو دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھ کو دیکھا۔ جو ایک عالم دین سے مصافحہ معانقہ کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ اور معانقہ کیا۔ جو ایک عالم دین کے مجلس یا محفل میں بیٹھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ میری محفل اور مجلس میں بیٹھا، اور جس نے اس طرح زندگی گزاری، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو، اس شخص کو میرے ساتھ جنت میں جگہ عنایت فرمائے گا، کہ میرے ساتھ وہ شخص جنت میں رہے گا۔ تو اے لوگوں، اس حدیث مصطفیٰ سے اتنی تو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہماری نظروں کے سامنے علماء کرام کی جمع غفیر ہو، یا ایسی محفلیں ہوں جس میں علماء کرام کی جمع غفیر ہو، علماء کرام کی شرکت ہو، طالب علوم نبویہ کی شرکت ہو، تو ہمیں ان کے چہروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اگر ایسی محفلیں آباد ہوں کہ جہاں پہ علماء کرام کی کثرت ہو تو ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ اس لیے صاحب، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا حقیقت میں دل لگانے کی چیز نہیں ہے، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طرف اس طرح گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں یہاں تک کہ مرنے کا فکر نہیں ہے۔ لیکن اب یہی پہ میں چاہوں گا، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے یہاں تک کہ میرے ساتھی محترم، یہاں تک کہ میرے ہمدم حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان رضا صاحب قبلہ مصباحی واقعی میں بہت عمدہ نظامت کرتے ہیں۔ میں ان کی بھی دعاؤں کا سہارا لے کر کے اب میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے مجھے موقع ملا ہے، 40 منٹ کا موقع ملا ہے، جس میں 4 منٹ تو نکل گیا، لیکن اور منٹ
बांधी है। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी तकरीर का आगाज करूँ आप सबकी दुआओं का सहारा लेकर के, लेकिन हदीस मुस्तफा पे अमल करते हुए, आयत करीमा पे अमल करते हुए और आला हजरत के शेर पे अमल करते हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे असरा के दूल्हा पे दाए दरूद, नौ शबे बस में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात यहाँ के मुबारकबाद वादी के लायक है, यहाँ के सब हजरात जिन्होंने दामे दिल में सुखने हिस्सा लिया और आज की ये महफिल जश्न गौसुल वरा के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में, अमल में, रिज़्क़ में बेशुमार खैर व बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत के औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं, इनके रास्ते पे भी चलते हैं, इस वजह से चलते हैं कि जब इनके तौर तरीके पे चलेंगे तो उसी पे यहाँ तक के हिदायत याफ्ता होंगे या उसे सही वही रास्ता है। सिद्दीकीन से भी मोहब्बत की जाए, शुहदा से भी मोहब्बत की जाए, सालिहीन से भी मोहब्बत की जाए। एक छोटी सी आयत करीमा लेकर के चलो, जब हम नमाज पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसमें ये आयत करीमा की तिलावत करते हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम व इकराम नाज़िल हुआ। अब आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा ये बता कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी जमातें हैं जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम नाज़िल हुआ। तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा ये बता रही है, फउलाइका मअल लदीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि ये वही जमातें हैं जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम नाज़िल हुआ है। वो कोई और नहीं है बल्कि नबियों की जमात है, सिद्दीक़ीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है। नबी से मुराद आप समझ गए होंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के। सिद्दीक़ीन से मुराद चाहे वो सहाबे किराम की जात हो, चाहे वो तबे ताबईन की जात हो, चाहे हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जात हो, हज़रत उमर फारूक आज़म की जात हो, हज़रत उस्मान गनी की जात हो, हज़रत मौला अली की जात हो, तमाम यहाँ तक कि सहाबे किराम की जात हो, तमाम ताबईन किराम की जात हो। अगर शुहदा की बात की जाए, चाहे इमाम हसन की जात हो या इमाम हुसैन की जात हो या हज़रत अब्बास अलमबरदार की जात हो, ये तमाम वो लोग जिन्होंने परचम इस्लाम की खातिर, परचम इस्लाम को बुलंद होने की खातिर यहाँ तक कि अपनी जानों को कुर्बान किया अल्लाह की राह में, तो उन्हें हयात याफ्ती मिल गई, उन्हें शहादत का दर्जा मिल गया। कुरान मुक़द्दस ये बयान फरमाता है कि ये वही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम नाज़िल हुआ। वो कोई और नहीं है बल्कि नबियों की जमात है, वो कोई और नहीं है बल्कि सिद्दीक़ीन की जमात है, वो कोई और नहीं है बल्कि शुहदा की जमात है, वो कोई और नहीं है बल्कि सालिहीन से जमात है। अब यहाँ सालिहीन का लफ्ज़ जो है यहाँ देखने में थोड़ा हल्का ये ऐसा एहसास होता है कि सालिहीन का माना क्या होगा। जब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ये पता चलता है, इसकी तशरीह में जाएंगे तो वहाँ पे ये पता चलता है सालिहीन से मुराद अगर जात है, अगर कोई जात है या अगर माने देखा जाए इससे जो मुराद मिला है मुफस्सिरीन किराम में वो कोई और नहीं है, वो औलिया किराम की जात है। जब औलिया किराम की जात है यहाँ से ये पता चल गया कि कहीं वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, यानी औलिया किराम भी है जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम नाज़िल हुआ है। तो जब हम दुआएं मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम व इकराम नाज़िल हुआ है, तो वो कौन सी जमात है? वो नबियों की जमात है, सिद्दीक़ीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। सालिहीन से मुराद कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे मुराद है। चाहे हुजूर गौसे आज़म की जात हो, ख्वाजा गरीब नवाज की जात हो, सैयदना सालार मसूद गाज़ी की जात हो, हुजूर सैयदी सरकारे आला हज़रत की जात हो, हुजूर ज़ौनुल शरिया की जात हो, हुजूर नूरी आज़म हिंद की जात हो, हुजूर दौलत मिल्लत की जात हो, हुजूर शहीदुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की जात हो, हुजूर बाबाए मिल्लत की जात हो। तमाम औलिया किराम की शान है कि जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म। बली जमा औलिया की लोगत में मददगार, करीबी, दोस्त,
اور وغیرہ وغیرہ اس کے معنی ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ شمیم احمد بن اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں جو انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اور جو شیاطین ہیں یہ کفار شیاطین کفار کے دوست ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مومنوں کے سوا یہاں تک کہ کافر کو دوست نہ بناؤ، اگر تمہیں دوست بنانا ہے تم مومنوں کو دوست بنا لو۔ اور جگہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار یا تمہارا کوئی حامی نہیں ہے۔ اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ کہو ذرا چھوٹی سی بات تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں اپنی اسٹارٹنگ کر دوں گا۔ اللہ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ایک روایت دیکھتے ہیں، یہاں تک کی روایت کیا بلکہ حضرت سعد الدین طبرانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے اللہ کی معرفت، جسے اللہ کی یہاں تک کی ذات و صفات کے ساتھ بقدر امکان معرفت حاصل ہو، اور ولی وہ اس کے اندر یہ بھی خصوصیت ہوگی کہ وہ عبادت و ریاضت کا پابند ہوگا، اس کے اندر یہ بھی ایک خصوصیت ہوگی کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوگا، اور اس کے اندر یہ بھی ایک خصوصیت ہوگی کہ لذات و شہوات والی چیزوں سے یہاں تک کہ ایسے لذات و شہوات سے کہ ان کے مارک سے یہاں تک کہ رکتا رہتا ہوگا، یہاں تک کہ لذات و خواہشات والی چیزیں وہ اسے پسند نہیں رہیں گی، یہاں تک کہ ان انہماک سے یہ دوری اختیار کرے گا۔ یہ تو حضرت سعد الدین طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، لیکن حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کا یا یہاں تک کہ بندے کا یہاں تک کہ فنا کے بعد یہاں تک کہ بقا کے ساتھ قائم رہے گا، اور وصف تمکین کے ساتھ صفت تمکین کے ساتھ وصفن بھی ہو، وصفن کے ساتھ متصف ہونا، اسی کو اولیاء اللہ کہتے ہیں یا اسی کو ولی کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ولی کے معنی دوست بھی آتے ہیں، یہ میں نے پہلے بتا دیا، لیکن اور کچھ ایکسپلینیشن یہاں تک کہ اس کی تشریح اور کرتے ہوئے چلو۔ ایک روایت حضرت زید بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر کے خدا کی یاد آ جائے، جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ ایک روایت مرفوعاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ملتی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ولی اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ جسے دیکھ کر کے خدا کی یاد بھی آ جائے، اور یہاں تک کہ زبان پر ذکر کرنا شروع ہو جائے، جہاں تک کہ ذکر جاری ہو جائے، اسے بھی ولی کہا جاتا ہے۔ اور آگے چلے، ولی وہ ہے کہ یہاں تک کہ جو اس دنیاوی خرافات سے یہاں تک کہ محفوظ و معمور ہو، یہاں تک کہ دنیاوی لذات و خواہشات سے وہ یہاں تک کی دوری ہو، اگر اس کے دل میں جو محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو۔ اب یہیں سے پتا یہ چلا کہ جب اولیاء کرام کی جو شان ہے، تو آؤ ذرا یہ بھی بتاتا چلو انہیں اولیاء کرام کی تعریفات میں سے یا ان کے اصحاب کو بیان کرنے کے لیے آقا کی ایک حدیث مصطفیٰ سماعت کر لیں، ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ایک روایت جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم سے ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من عباد اللہ الى اناس معهم بالانبیاء ولا شهداء یغمدهم الانبیاء والشهداء یوم القیامة بمکان من اللہ تعالی فواللہ یوم بمکان من اللہ تعالی قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخبرنا منهم قال قوم تخاب الى اللہ من غير ارحام بينهم فوالله ويتعالونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافونهم اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآية ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بہت زندہ باد، بہت زندہ۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں کو رس کریں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری کے دنیاوی تعلقات کے لوگوں میں اللہ کے رحمت سے یہاں تک کہ لوگوں میں محبوب ہو گئے. بس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے, انہیں کسی چیز کا غم نہ ہوگا, انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہوگا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ جب اللہ والوں کی شان یہ ہے یا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں یا جو اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں ان کی شان یہ آقا کریم نے یہ بیان فرمائی ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت اولیاء کرام سے یہاں تک کی محبت کرتے ہیں اور انہیں اولیاء کرام نے چاہے حضور اور غوث اعظم کی ذات ہو, خواجہ غریب نواز کی ذات ہو, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہو, حضور مفتی اعظم ہند کی ذات ہو, حضور صبر الشریعہ کی ذات ہو, تمام اولیاء کرام کی ذات ہو, ان کی شان کو جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا, آقا کریم نے حدیث مصطفیٰ میں بیان فرما دیا, یہاں تک کہ بتا دیا. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت انہی اولیاء کرام سے ان کی عظمتوں کے سبب, ان کی نفاذوں کے سبب اور ان کی شان کے سبب آقا کی محبت بہت ایک بات اور صحیح ہے بھائی. یہ ہم لوگ جاتے ہیں خبر میں جاتے بولتے ہیں خبر کجبہ بولتے ہیں نا. ہمارے استاد المکرم صاحب تشریف فرما ہے, میں انہی کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے صاحب قبروں پر بھی جانا چاہیے, مزارات مقدسہ پہ بھی حاضری دینی چاہیے اور یہاں تک کہ وسیلہ بھی تلاش کرنا چاہیے. جیسا کہ آیت کریمہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے, 6واں پارہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہاں تک کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پتہ یہ چلا وسیلے کی بات جو اعتراض کرتے ہیں, وسیلے کا بھی ذکر قرآن مقدس میں ہے. اب مزارات مقدسہ کی بات ہو رہی ہے, آؤ ذرا دیکھا جائے. ایک حدیث مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث اعظم زندہ باد. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. نہ تو منقبت کی دنیا کا ورنہ تحفہ آپ کے سماعتوں کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے. ماشاءاللہ درود پاک میکائیل علیہ السلام وله واحد الوه على قلبه اسرافیل علیہ السلام فإذا مات من الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من 300 وإذا مات من 300 فبهم العامة فبهم يعي ويريد ويمطر. ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت بڑا نما سے روایت ہے کہ حضرت نما وہی ہے میرے آقا سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, اور یہاں تک کہ یہ وہی صاحب رسول ہیں کہ جب ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھنے کا ارادہ فرماتے, اس سے پہلے وضو کرنے کا ارادہ فرماتے, تو وضو کا پانی لے جا کر کے کون پیش کرواتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی ہے جو یہاں تک لے جا کر کے پیش فرماتے, آقا کریم وضو فرماتے. اسی طرح مسلسل آپ وضو کے پانی کو لے جا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے, یہاں تک کہ نبی وضو فرماتے رہے اور نماز تہجد ادا کرتے رہے. لیکن یہاں تک کہ ایک دن یوں ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی. آقا کریم نے ایک دن اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ وضو کے بعد دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کیا, اے پروردگار عالم, یہ اپنا
سر اٹھائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حق میں دعا فرمائی. اللہ نے آقا کریم کی دعا کو قبول فرما لی. جب اس نقطے پہ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہے تو بریلی کی سرزمین سے امام محمد رضا خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ وہ زبان جن کی ہے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت بلا سلام. وہ زبان جن کی ہر بات وہی خدا, وہ جواب جن کی ہر بات وہی خدا, چشمہ حکمت بلا سلام, مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام. بہت غلط کہے اب اگر غلط کہے کہ حدیث غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں. ہے کہ نہیں؟ تو یہ روایت انہی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْأَرْضِ ثَلَاثَةً کہ بے شک آقا کریم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت کے لیے مخلوق میں 300 اولیاء ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں, 40 کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہیں, اور 7 کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہیں, اور 5 کے دل حضرت جبریل علیہ السلام کے دل پر ہیں, اور 3 کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں, اور 1 کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے. جب اسی ایک میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی جگہ پہ قائم مقام کرنے کے لیے جو 3 لوگ ہیں ان میں سے ایک کو رکھ دیا جاتا ہے. جب ان تینوں میں سے یہاں تک کہ جب اس کا تینوں میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے جب پردہ فرماتے ہیں تو یہاں تک کہ جو 5 لوگ ہیں ان میں سے ایک کو اس جگہ اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے. جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 7 لوگ ہیں اس میں سے اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے. جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو 40 لوگ ہیں اس میں سے ایک کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے. اور جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 میں سے اس کے جگہ پہ قائم مقام کر دیا جاتا ہے. اور جب 40 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی پردہ فرماتا ہے تو جو 300 لوگ ہیں اس میں سے ایک کو اس کے قائم مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے. جب اس کا بھی انتقال ہوتا ہے ایک کا تو یہاں تک کہ اللہ رب العزت آنکھ سے منتخب فرماتا ہے, آنکھ سے سلیکٹ فرماتا ہے یا آنکھ سے چنتا ہے. کبھی یہی وہی نہیں تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے جن کی وساطت میں بارش کا برسنا, نباتات کا اگنا اور حیات کی پریشانیوں کا رفع دفع ہونا انہیں اولیاء کرام کے وساطت میں ہوا کرتی ہے. پتہ یہ چلا اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے 356 اولیاء کرام کی تخلیق صحیح ہے. بہت ہے نا, ذرا مزل کے بول دے سبحان اللہ. ہے نا. بہت اب ایک چیز مجھے کہنا پڑے گا, شاید آپ لوگ غصہ ہو جائیں لیکن مجھے غصے سے کوئی فرق نہیں. نعرہ بڑی زور و شور سے لگتا ہے کیا حضور غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہے نا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بہت اچھی بات ہے. آپ سب سے محبت کریں, حضور غوث اعظم سے بھی محبت کریں, خواجہ غریب نواز سے بھی محبت کریں, حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کریں, حضور صدر الشریعہ سے بھی محبت کریں, حضور حافظ ملت سے بھی محبت کریں, حضور شعیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی محبت کریں, تمام اولیاء کرام سے آپ محبت کریں. لیکن محبت ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں تک کہ کامل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تم سب سے اولیاء کرام سے محبت کرو لیکن جب نماز کی بات آئے تو نماز میں آپ کی غیر حاضری, ذکر و اذکار کی باری آئے تو وہاں پہ آپ کی غیر حاضری, یا جب آپ کو نیک کام کرنے کی بات آئے تو آپ وہاں بھی غائب. پتہ یہ چلا آپ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہو لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے, ان کے طور طریقے کو نہیں اپناتے. یہ آپ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس لیے اے لوگوں, اگر آپ دیکھیں حضور غوث اعظم کی ذات ہے کبھی آپ نے نماز کو طلب نہیں کیا. حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات کو دیکھو, آپ نے کبھی نماز طلب نہیں کیا. لیکن آج ہم اور آپ دنیا کے چکر میں پڑے ہیں اور یہاں تک کہ نماز بھی چھوڑ رہے ہیں. آپ اولیاء کرام سے محبت کرو لیکن اے لوگوں, تمہارے گناہوں کی سزا کون بھگتے گا؟ تم خود
खुद ही भुगतोगे। जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकलने वाली रहेगी तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जैसा कि कुरान में बताती है, कुरान में आयत करीमा ये बता रही है, ऐ इंसान, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान बता तुझे किस बात का गुरूर है? तू तो एक कदम चल भी नहीं सकता जब तक रब की मर्जी ना हो। तू तो सांस भी नहीं ले सकता जब तक रब की मर्जी ना हो। ऐ इंसान बता तुझे किस बात का गुरूर है? कल्ला इज़ा बलगत तराक़ी क़ील मर्राक़, कि जब यही जान जो जिस्म में जान है आकर के गले में अटकेगी, ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी। यहाँ तक कि घर वाले भी परेशान है, बुलाओ आओ अम्मा को दुआ करने के लिए बुलाओ, यहाँ तक कि बाबा को बुलाओ दुआ करने के लिए बुलाओ ताकि इन्हें शिफा मिल जाए। लेकिन घर वालों को पता नहीं है कि इनकी जिंदगी के आखिरी सांसें, आखिरी लम्हात चल रहे हैं। अब जरा देखो, आप बिस्तर पे रहो, अगर किसी का बाप है तो यहाँ तक कि लड़का परेशान है, घर वाले परेशान है कि अब्बू की तबीयत खराब है, अम्मी की तबीयत खराब है, और यहाँ तक कि हर कोई परेशान है, तरह तरह की तकनीकें लगा रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई हदीस मुस्तफा पढ़ रहा है, कोई दरूद मुस्तफा पढ़ रहा है, कोई तस्बीह तहलील कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है साहब कि आपके जिस्म से रूह निकलने वाली होती है, लेकिन घर वालों को पता नहीं होता, इसलिए कि मौत आपके पास किसी को पता नहीं आती। लेकिन ये भी एक हकीकत है, जब आएगी तो यहाँ तक कि फिर छोड़ के जाने वाली नहीं है। अब साहब जरा बताओ, आज आप दुनिया की रंगीनियों में हो, आज गाने डीजे जो भी आप चाहते हो ऐशो इशरत के साथ गुजारते हो, लेकिन जरा जवाब दे दो, अल्लाह इज़ा बलगत तराक़ी क़ील मर्राक़, कि जब आपके जिस्म में जो जान है यही आकर के गले में अटकेगी, ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, तो आप क्या करोगे? क़ील मर्राक़, घर वाले कहेंगे, चाहे वो भाई हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो चचा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो खानो हो, चाहे वो मामू हो, सब एक एक करके बुलाते रहेंगे। बड़े से बड़े बाबा को भी बुलाएंगे, बड़े से बड़े आलिम उलमा को भी बुलाएंगे, लेकिन जहाँ कहेंगे ये भी क़ील मर्राक़, जाओ झाड़ फूक करने वाले को बुला लाओ। घर वाले यही कहेंगे, वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, लेकिन जो बिस्तर पे, यहाँ तक कि बिस्तर पे जो लेटा हुआ है मर्ज की हालत में है, जिसके जिस्म से रूह निकलने वाली है, उसे तो पता चल ही जाएगा, गुमान होगा। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, यहाँ तक कि बिस्तर पे लेटने वाला शख्स, यहाँ तक कि जिसके लिए उसके भाई बहन तमाम ऐसा बड़ा परेशान है, लेकिन वही शख्स वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ ये गुमान करेगा कि हाय अब तो मैं जुदा होने वाला हूँ। जो मेरे बैंक बैलेंस थे यहाँ तक कि छूटने वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार ऐसा अकरबा थे वो भी छूटने वाले हैं, जो मैंने जायदाद बनाया वो भी छूटने वाली है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, उसे तो पता चल जाएगा कि ये तो अपने जुदाई का वक्त है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, कि जब यह पिंडली पिंडली से मिल जाएगी, चिमट जाएगी, वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़, चल उस वक्त की बारगाह में, तुझे मुझे उसी ने पैदा फरमाया था, और चल उस रब की बारगाह में, इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़ फला सद्दक़ा वला सल्ला। ऐ इंसान, तो ही वो इंसान है कि जब तुझसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता तो मस्जिद के करीब नहीं आता, मुअज्जिन हय्या अला सलाह कहता, आओ नमाज के लिए आओ, हय्या अला फलाह आओ, कामयाबी के लिए आओ। लेकिन तू ही वो शख्स है, नमाज सुनता दुकान पे बातें चलती, नमाज अज़ान सुनता यहाँ तक कि तू अपने काम में मशगूल रहता, अज़ान सुनता लेकिन बकवास करने वालों की महफिल में बैठा रहता, लेकिन तुझे नमाज से मतलब नहीं थी। अब चल चल फला सद्दक़ा वला सल्ला, यहाँ तक कि तूने नमाज को यहाँ पर फला सद्दक़ा वला सल्ला, तूने सच को सच नहीं जाना, और यहाँ तक कि नमाज में नहीं पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, लेकिन झूठ बोलने की जब बात आती थी और यहाँ तक कि मुंह फेरने की जब बात आती थी तो उसमें तू जरूर रहता था। चल अब तुझे यहाँ कौन बचाने वाला है? वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला लियतमत्ता। ऐ इंसान बता, तू ही वो इंसान है घर से खाना खा के निकलता था, जाकर के मतवाते हुए दुकान पे पहुंचता, होटल पे पहुंचता, दोस्त के घर पहुंचता, और खाना खा के, खाने के बाद पान खा करके क्या हो गया और जरूरतें पूरी करके करते हुए तू ही वो इंसान है कि फिर मस्जिद तो नहीं जाता, लेकिन उसी दुकान से, उसी दोस्त के घर से या गांव के रास्ते से आकर के फिर तू अपने घर सो जाता। सुम्मा ज़हबा इला लियतमत्ता औला लका फ़अौला। चल अब तेरे लिए खराबी आ चुकी है, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। औला लका फ़अौला सुम्मा ज़हबा इला लियतमत्ता
اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھے صرف اتنی آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا یہاں تک کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، تو وہی وہ رب ہے جس نے ثم جعل منہ زوجین الذکر والانثی، کہ وہی وہ رب ہے جس نے انسان مرد اور عورت کے جوڑے بھی بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد یہاں تک کہ زندہ بھی فرمائے گا؟ تو اے لوگوں تم وہاں کیا حساب دو گے؟ آج تو دنیا میں کتنی جگہ ساری جگہ جھوٹ بول لو، لیکن وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کا منظر، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ سب زمین تھر تھر کانپے گی جس طرح اس کا تھر تھرانا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور یہی وہ زمین ہے جو اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، ارے صاحب جو تم دنیا میں رہ کر کے گناہ کرتے تھے، یہاں تک کہ گناہ برائی کرتے تھے، عصیانوں میں ملوث تھے، یہاں تک کہ اوریاتوں میں ملوث تھے، اور لذات و شہوات میں ملوث تھے، جو بھی گناہ کے کام تھے، وہی وہ زمین ہے۔ خود اپنی آنکھوں سے ایسے اپنے گناہ کو دیکھو، وہاں کہاں بھاگو گے؟ صاحب یہاں تو بھاگ کے رکا جاتا ہے گھر میں، اور اس دن تو صاحب وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، تو اس دن وہ جو تیرے رب کی طرف سے وہی آئے گی نا، تو یہ زمین بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت سے باتیں کرے گی بان ربك اوحى لها۔ اور صرف یہی نہیں ہے، انسان سن لے، یہ دنیا ہے، دنیا فانی ہے، اور دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اے انسان اس وقت کو یاد کر، اس ساعت کو یاد کر، قیامت کے منظر کو یاد کر، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، کہ اس دن تو قیامت کے دن ساری کی ساری نفسیں، ساری کی ساری جانیں اپنے یہاں تک کہ محاسبے میں ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے عمل کے اس میں یہاں تک کہ جواب نہیں ہوں گے جیسے کیے ہوں گے، یہاں تک کہ اس محاسبے میں پریشان ہوں گے۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنے والے لوگ، یعنی دائنی طرف کے لوگ کو، یعنی وہ لوگ جن کے حق میں جنت کی بشارت دے دی جائے گی، اور صرف یہی نہیں، جناتی یتساءلون، تو یہی باغوں والے لوگ انہی مجرموں سے پوچھیں گے، جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، انہی مجرموں سے پوچھیں گے کہ اے مجرموں بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم تو جب دنیا کی زندگی گزارتے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کرتے، وَكُنَّا نُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، اور ہم تو وَلَمْ يَكُن نُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ تو آئے لوگوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جاتے جاتے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ انسان عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے، اور اپنے نبی سے بے حد محبت کرتے رہو، اس لیے کہ جب تم دنیا میں رہو گے نبی سے محبت کرتے رہو گے، دنیا والے تمہارا احترام کریں گے جب تک تم دنیا میں رہو گے، لیکن یہی وہ نبی کی محبت ہے، اگر تم اپنے دل میں نبی کے عشق کو بسا کر کے لے کے جاؤ گے یہاں تک کہ قبر میں، تو قبر میں بھی نبی کی محبت کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور صرف یہی نہیں، نبی کی یہ وہ محبت ہے کہ جب یہاں تک کہ ایک عاشق رسول کے چہرے کو منکر نکیر دیکھیں گے تو جہاں تک کہ پہچان لیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو نبی کا وفادار ہے، یہ تو عاشق رسول ہے، اولیاء کرام کا وفادار ہے۔ تو نبی کی محبت کی وجہ سے جب منکر نکیر پہچان لیں گے تو اعلیٰ حضرت اس نقطے پہ جو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ منکر نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا تجھ پہ ہو تیری عزت ملی۔ دل میں بسائیں، مولا میرے
से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर।